بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم امتحانات کے بارے میں بتائیں گے۔ یہاں پر آپ نے بنیادی معلومات میں انٹریز کرتے وقت کلاس کے لیے جو گریڈ کا وہ لفظ استعمال کیا تھا، وہاں پہ جو کلاس آپ کو دکھ رہی تھی اس کا ایک مختصر سا خاکہ میں نے یہاں پہ ڈال دیا ہے۔ آپ اس ڈیش بورڈ پر آئیں گے اور طلباء سے ہٹ کے یہاں پہ آپ دیگر میں کلاسز کے بٹن کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں ڈیفالٹ جو اسکیما ہے وہ کلاسز کے لیے وہ یہ ہے کہ گریڈ 1 جو ہے وہ اولا کے لیے ہے، 2 جو ہے وہ ثانیہ کے لیے، اسی طرح 3 4 5 8 تک دور حدیث کے لیے، 9 جو ہے وہ تجوید القرآن اور 10 جو ہے وہ حفظ۔ یہ آپ کو یاد دلائے گا کہ آپ نے گریڈ 1 کس کے لیے رکھا تھا، 2 کس کے لیے اور 3 کس کے لیے۔ ٹھیک ہے، آپ یہاں سے آ کے کلاسز جو ہیں وہ اچھا یہ آپ گریڈ 1 اور گریڈ 2 سے نام چینج بھی کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ بنیادی معلومات تو گریڈ 1 کا نام آ رہا تھا، اگر آپ نے کلاس 1 لکھنا ہے تو آپ یہاں سے اس کو کلاس 1 بھی لکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ کلاس 1 آپ نے لکھ لیا، ٹھیک ہے۔ تو اب میں کلوز کر کے جو ہے یہاں پہ جاؤں گا تو کلاس 1 جو ہے وہ یہاں پہ گریڈ کے بجائے یہ دیکھیں پہلا والا جو ہے یہاں پہ یہ کلاس 1 آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے کلاس کے حساب سے رکھنا ہو، گریڈ کے حساب سے رکھنا ہو، آپ کی اپنی مرضی، لیکن یہ کہ آپ اس کی سپیلنگ نہ بھولیں کہ آپ نے جو ہے وہ اس کی سپیلنگ کیا رکھی تھی یا کس طرح رکھی تھی۔ میں جو ہے وہ اس کی ڈیفالٹ رکھ رہا ہوں گریڈ کے حساب سے، گریڈ 1۔ اچھا تو امتحان میں جانے کے لیے اچھا کلاس کا نام جو ہے وہ انگلش میں لکھنا جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ پیچھے جو اس کی کوڈنگ ہوتی ہے وہاں پہ اردو استعمال ہوتی نہیں تو یہ اس کو پہچانتا نہیں، اور جو ہے وہ اس میں پھر مسئلے آئیں گے۔ تو مسئلے کہاں پہ آئیں گے؟ یہاں پہ مضامین میں آئیں گے کہ آپ ایگزام میں شیٹ پرنٹ کریں گے تو نمبرات لگے ہوں گے 10 20 30، لیکن اس کے اوپر وہ جو ہے مضمون نہیں ہوگا کہ یہ کس مضمون کے نمبرات ہیں۔ تو اس کے لیے آپ نے کلاس کے نام کو جو ہے وہ انگلش میں رکھنا ہے۔ باقی جتنے بھی پرنٹ آؤٹس آپ ان سے لیں گے، کاغذ کے پر جو آپ پرنٹ لیں گے اس پہ میں نے سیٹنگ اس طرح کی ہوئی ہے کہ گریڈ 1 گریڈ 2 آپ کے لیے، لیکن وہاں پہ جو ہے وہ متوسطہ اور اولا اور ثانیہ یہ چیزیں آئیں گی۔ اچھا تو اب ہم امتحان کے لیے جو ہے وہ مضامین کی بھی تعین کریں گے کہ مضامین کون کون سے کلاس کے لیے کون کون سی ہیں۔ اب ہم دیکھیں گریڈ کے حساب سے گریڈ 1 گریڈ 2 گریڈ 3 ان سب کے لیے میں نے 8 جو ہے وہ مضامین رکھ دیے ہیں۔ جس کلاس کے بھی 8 ہو تو صحیح، 8 سے کم ہو تو بھی صحیح، ڈیفالٹ کے طور پہ یہ ایک ڈیش آئے گا، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں تو آپ خود سے لگا لیں ڈیش یا کچھ بھی آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ مضمون نہیں ہے یا یہ وہ۔ یہ دیکھیں گریڈ 1 جو ہمارے پاس اولا ہے ان کے لیے شرح تعمیل، صرف، نحو، میر، فقہ یہ سبجیکٹس ہم نے رکھی ہیں۔ اچھا جو گریڈ 2 درجہ ثانیہ ہے اس کے لیے منطق، تفسیر، فقہ، ہدایت النحو، علم الصیغہ اور یہ ارشاد الطالبین زاد الطالبین اور انشاء جو ہے یہ مضامین رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا نام آپ جتنا مختصر رکھیں تو اچھا ہے۔ اگر آپ معلم الانشاء وہ بتاتے ہیں تو تھوڑا سا وہ لمبا ہو جائے گا، پھر یہاں پہ دکھے گا نہیں، چونکہ اسپیس میں نے تھوڑی سی دی ہوئی ہے تو اس لیے۔ اسی طرح سارے مضامین، مثال کے طور پہ ہمارے پاس گریڈ 6 ہے ہی نہیں، 5 درجے ہیں، 6 7 8 یہ درجے ہے ہی نہیں، تو آپ اس کو بلینک چھوڑ دیں، خالی چھوڑ دیں۔ اور گریڈ 11 اور 12 اس کے لیے جو ہے وہ جو تجوید القرآن اور تحفیظ القرآن اور متوسطہ ہے ان کے لیے سبجیکٹس رکھ دیں۔ تو جتنے بھی آپ کے پاس درجے ہیں ان کے آپ مضامین رکھ لیں، جتنے نہیں ہیں تو ان کے لیے خالی ڈیش چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے امتحان کی تیاری کے لیے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوتا ہے، پرچے وغیرہ وہ تو آپ چلو MS Word اور اس میں لکھ لیتے ہیں، رول نمبر جو ہے وہ آپ نے متعین کر کے رول نمبر پرنٹ کر کے طلباء کو دینے ہیں کہ بھائی یہ آپ کا رول نمبر ہے، آپ نے پرچے پر اپنا نام نہیں لکھنا یا نام کے ساتھ یہ رول نمبر مثال کے طور پہ لکھنا ہے۔ تو آپ یہاں سے رول نمبر متعین کریں گے، لیکن اس کو میں نے کلاس کے حساب سے رکھا ہے۔ آپ دیں گے کون سا کلاس، تو کلاس نمبر 1 ہمارے ساتھ اولا تھا، کلاس نمبر 2 ہمارے ساتھ ثانیہ تھا، اسی طرح کلاس نمبر 10 جو ہے وہ ہمارے ساتھ حفظ تھا۔ تو مثال کے طور پہ میں یہاں پہ 10 لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ 3 بندے تھے وہ گریڈ 10 میں، وہ سارے آ گئے۔ اب ان کا ہم نے کیا کرنا ہے، آپ کی مرضی۔
مثال کے طور پہ گریڈ 1 آپ نے کھولا ہے تو آپ ان کو اس حساب سے بھی دے سکتے ہیں کہ A1 A2 A3 اور اسی طرح سارے اسٹوڈنٹس کے لیے. اور دوسرا گریڈ 2 آپ کھولے تو اس کے لیے A کے بجائے B1 B2 B3 اس طرح بھی آپ رکھ سکتے ہیں. اسی طرح پھر آپ گریڈ 3 کے لیے A B C اس کے ساتھ اس حساب سے جائیں گے کہ گریڈ 1 کے لیے جو ہے A استعمال کرے، گریڈ 2 کے لیے B C D E F اس طرح کا. اور آپ اس کے علاوہ بھی کچھ وہ آپ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے کہ 1 2 کے ذریعے آپ رکھ لیں اس کے لیے. مثال کے طور پہ رول نمبر 3 تو یہاں پہ جو ہے وہ ایک درجے کے لیے 1 2 3 کے حساب سے، پھر دوسرے درجے کے لیے 1 2 3 کے حساب سے، وہ آپ کی مرضی، آپ جو بھی رول نمبر دینا چاہیں دے سکتے ہیں. بنیادی معلومات میں جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رول نمبر آپ کو یہاں سے نہیں دکھے گا، نہ آپ وہاں پہ دکھے گا لیکن آپ وہاں سے انٹری نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ آپ نے اس کو رول نمبر اسائن کر دیا. اب جا کے آپ بنیادی معلومات میں جائیں تو رول نمبر کی کا جو جگہ ہے، ہم نے تحفیظ القرآن والا، وہ یہ تو متوسطہ ہے، چلے ہاں دیکھیں یہ جو ہے وہ تحفیظ القرآن ہے تو یہاں سے اس کا رول نمبر 1 یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے. اس کو دیکھیں یہ بھی تحفیظ والا ہے تو اس کا رول نمبر دیکھیں یہاں پہ 2 ہے، اور اسی طرح 3 4 اس کا رول نمبر خود بخود یہاں پہ پھر آئے گا. اچھا امتحانات کے لیے آپ نے رول نمبر متعین کر دی ہے. اب اس کو جو ہے اگر تعین میں آپ نے چینجز کرنی ہے تو دوبارہ یہاں سے آ کے جو ہے وہ آپ اسی کلاس میں جا کے اس کو چینج کر سکتے ہیں. اب رول نمبر آپ نے کدھر سے پرنٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے پرنٹ کرنے کے لیے امتحانات کے بٹن کو دبانا ہے کہ یہاں سے آپ امتحان کی کارروائی ساری شروع کریں گے. یہاں پہ سب سے پہلے جو ہے وہ ہم رول نمبرز کے اوپر جائیں گے، ان کو میں نے عربی میں ارقام الجلوس کے نام سے یہاں پہ رکھا ہے. آپ اس کو کلک کر کے یہاں سے ان طلباء کے لیے رول نمبرز پرنٹ کر سکتے ہیں کلاس وائز. تو اب یہاں پہ دیکھیں یہ کہ کلاس کی آئی ڈی مثال کے طور پہ 10 نمبر کی جو ہے وہ کلاس تھی تحفیظ القرآن کی، جس میں میں نے 3 اسٹوڈنٹس رکھے تھے، تو میں یہاں پہ 10 کا وہ ویلیو اس کو دے دیتا ہوں. تو یہ جو ہے وہ تحفیظ القرآن کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں سب کے لیے رول نمبر جو ہے وہ یہاں پہ پرنٹ کے لیے ریڈی کرے گا. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں یہ سارے اس کے لیے ریڈی ہیں. یہاں سے آپ نے پرنٹ کا بٹن دبانا ہے اور یہ سارے اس کو پھر آپ پیمانے یا رولر جو ہوتا ہے، فٹ جو ہوتا ہے اس کے ذریعے کاٹ کے، یا کینچی یا کوئی کٹر وغیرہ اس کے حساب سے آپ نے اس کے کاٹ کے جو ہے وہ طلباء کو دے دینی ہے. ٹھیک ہے، ایک پیج پہ یہ 6 عدد جو ہے وہ رول نمبر سلپ آ سکتی ہے. 6 طلباء کے اوپر ایک A4 سائز کا پیج جو ہے وہ خراب تو خیر نہیں لیکن چلے. اچھا پھر آپ نے رول نمبرز دے دیے، امتحان ہو گیا، پرچے آ گئے، اساتذہ نے جو ہے وہ نمبرز لگا دیے ہیں. اب اس کی انٹری بھی ہوگی، لیکن سب سے پہلے آپ نے رول نمبر تو یہاں پہ دے دیے، لیکن قسم الاختبار جو ہے وہ قسم الامتحان آپ نے وہ نہیں متعین کیا. میں نے ڈیفالٹ یہاں پہ جو ہے وہ 6 ماہی 6 ماہی سالانہ اور اس میں 3 جائزے بھی رکھ دیے، جائزہ اولا ثانیہ اور ثالثہ. آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے، میں نے 6 اقسام اس میں رکھ دی ہے. آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں، جائزہ اولا کی جگہ آپ کچھ اور کر دیں. اچھا اس سے زیادہ بھی چاہیے ہو تو بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کا آپ ہمیں بتائیں گے. تو میں نے ابھی اس میں ایڈیشن جو ہے وہ الاؤ نہیں کیا کہ اس میں مزید آپ لکھ لیں، لیکن تقریباً اس سے زیادہ امتحانات نہیں لیے جاتے عام ایک دوران سال. ٹھیک ہے، اور اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک 6 ماہی ہوتا ہے، ایک 6 ماہی ہوتا ہے، سالانہ ہوتا ہے، بیچ میں اس میں کچھ جائزے ہوتے ہیں. کچھ خالی بھی ہو، جائزہ نہ لیا جائے تو بھی کوئی اتنا وہ ایشو نہیں ہے، وہ تو آپ کی اپنی مرضی ہے. اچھا اب یہ سابقہ امتحانات تو تبھی ہم دیکھ سکتے ہیں جب ہم نے کوئی امتحان لیا ہو، تو یہاں پہ کچھ آئے گا. ٹھیک ہے، اب ہم قسم جو ہے وہ ہماری تو متعین ہے کہ فرض کریے 6 ماہی امتحان کی جو ہے وہ ہم وہ لے رہے ہیں، تو ہم نے یہاں پہ جو ہے ان کے لیے نمبرات درج کرنے ہیں. ٹھیک ہے، نمبرات درج کرنے کے بعد جو ہے ہم نے اس کے لیے رزلٹ کا ایک شیٹ پرنٹ کرنا ہے، یا ان کو DMCs جو کشف الدرجات ہوتی ہیں وہ دینی ہے. اچھا یہ ایک امتحان، اس کو ہم نام دیں گے حالیہ امتحان کا، جو ابھی جاری ہے. ایٹ اے ٹائم چونکہ 2 امتحانات تو ہوتے نہیں ہیں، اگر ہو بھی تو اس طرح نہیں ہو سکتے کہ ایک درجہ اولا کے لیے 6 ماہی بھی ہو اور جائزہ اولا بھی ہو.
اس طرح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ تو ایک کلاس کے لیے ایٹ اے ٹائم